السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ظلم انسان کو انتہا پر لے جاتا ہے، بلکہ اس کی بربادی اور ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا آپ نے، انصر اخاک الظالم والمظلوم، تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو یا تمہارا وہ بھائی جو مظلوم ہو، اس کی مدد کرو، ہیلپ کرو اس کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مظلوم ہے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی مدد کریں، ہیلپ کریں ہم، لیکن جو ظالم ہے اس کی کیا مدد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، باز آ جائے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو روک دو، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ بھائی یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، ایسا نہ کرو۔ تو اس ظالم کو ظلم کرنے پر روکنا جو ہے، یہ بھی گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اور اس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا حصول ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور ہے ظلم، یہ تو دوسروں کے اوپر تھا نا ظلم، ایک انسان بذات خود اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے، اس سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ تم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی تم جب اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنے انعامات و اکرامات کے ساتھ، اپنے فضل و کرم اور مہربانیوں کے ساتھ تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ اللہ ہمارا اس طور پہ ذکر کرے گا۔ پھر ایک اور مقام پر بتایا گیا کہ رب العالمین اپنے بعض ایمان والے بندے اور بندیوں کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم اس ذکر کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور جب کوتاہیاں آ جائیں ہماری، ہم اللہ کا ذکر ہی نہ کریں۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو، میرا ذکر کرنے کے لیے۔ نماز کے اندر کوتاہیاں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سارا کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب ہم اس ذکر سے روگردانی کریں تو رب العالمین نے تنبیہ فرما دی، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، کہ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ان لوگوں کو قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنا قرآن پاک کے اندر یقیناً یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، غافل رکھیں گے، ہم میڈیا کو چھان لیتے ہیں، ہم ڈائجسٹ سے پڑھ جاتے ہیں، ہم بے شمار اخبار چھان لیتے ہیں، ایک ایک رپورٹ پڑھتے ہیں ہم اس کی، لیکن یہ قرآن پاک ہدی للناس، جو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں، اس کو ہم سنتے نہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو گویا کہ یہی اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا ہے، یہ اللہ کا ذکر ترک کرنا ہے، اور اس ذکر کو نہ کر کے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس کی سزا رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرما دی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ فرمایا کہ جب میرے ذکر سے روگردانی کرو گے، ظاہری بات ہے جب اللہ کے ذکر سے روگردانی کی جا رہی ہو تو انسان اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم نہیں تو پھر اور کیا ہوگا؟ جب اللہ کے ذکر سے روگردانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو، رب العالمین فرماتا ہے جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، روگردانی کری، اس ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھا،
تو ہم دنیاوی زندگی کی معیشت ان کی تنگ کر دیں گے، مہنگائی ہو جائے گی، پریشان حال ہو جائیں گے۔ اب آج ہم پاکستان کے اندر مہنگائی کو کون نہیں رو رہا؟ غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، اور درمیانہ طبقہ وہ غربت پہ آ گیا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ہم حکمرانوں کو تو رو لیں گے، حکمرانوں کے خلاف تو بہت کچھ بات کر لیں گے، تو یہ حکمران جو ہیں یہ سبب بنے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر عذاب کی ایک جھلک ہے کہ تم نے اللہ کے قرآن سے روگردانی کری، تم نے نماز سے روگردانی کری، تم نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کری۔ تمہارے 24 گھنٹے ذرا دیکھ تو لو، تم اس 24 گھنٹے کے اندر تمہارے 2 گھنٹے تو تقریباً یہ کھانے پینے میں ہی نکل جاتے ہیں، 8 گھنٹے تمہارے اپنا ڈیوٹی یا 10 یا 12 گھنٹے اس میں نکل جاتے ہیں، پھر 8 گھنٹے تمہارے اپنے نیند کرنے میں سونے کے اندر نکل جاتے ہیں، پھر کتنے گھنٹے تمہارے اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرنے میں، اٹھنے اور بیٹھنے اور ان کے ساتھ گفتگو کے اندر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا ذکر، 5 وقت کی نماز قائم کرنا بتایا ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز کا مناسب ٹائم اگر ہم جمع کر لیں، 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوتا 24 گھنٹے میں، اور پھر ہم نمازوں سے کوتاہی۔ قرآن پاک جو ہماری ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے، اور یہ آنے والا مہینہ جس میں رب تبارک و تعالی نے ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور پھر ہم وہ روگردانی کر رہے ہیں، تو رب فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کے اندر ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، غربت آ جائے گی۔ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے۔ حکمرانوں کو تو بعد میں روئیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے کچھ آرڈر ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اپنے آپ کو درست کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ یہ پریشانیاں اور یہ غربتیں یہ ساری کی ساری دور فرمانے پر قادر ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو پہلی سزا تھی کہ دنیا میں معیشت ان کی تنگ کر دی جائے گی ان کے اوپر، اور روز قیامت اپنی قبر سے اٹھ کر کے آئیں گے تو اندھے ہو کر کے کہیں گے کہ یا اللہ، میری تو بینائی تھی دنیا کے اندر، لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو رب العالمین فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ہماری نشانیاں آئیں، ہماری آیتیں آئیں، ہمارے احکامات آئے، ہمارے اوامر نواہی آئے، تو نے اس کو بھلا دیا تھا۔ دنیا کے پیچھے تو نے دوڑ لگائی ہوئی تھی، لیکن ہمارے ذکر کی طرف تو تیری توجہ ہی نہیں تھی، تو نے اس کو بھلا دیا تھا۔ آج ہم نے اپنی رحمت سے تجھے بھلا دیا ہے اور قبر سے اندھا کر کے اٹھایا تجھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اگر ہم نے اپنی دنیا بھی اچھی کرنی ہے اور آخرت بھی اچھی کرنی ہے، قرآن پاک سے جڑ جائیے، قرآن پاک کی تلاوتیں کیجیے، قرآن پاک کا ترجمہ اور معانی اور تفاسیر پر غور و فکر کیجیے، قرآن پاک کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن پاک اللہ کا ذکر تو ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں گے، قرآن پاک ہمارے سینوں میں آ جائے گا اور اس کی ٹھنڈکیں ہم محسوس کریں گے اپنی زندگی میں، انشاءاللہ تعالی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، انعامات و اکرامات، فضل و کرم، اس کی مہربانیاں یہ دنیا میں بھی ساری میسر آ جائیں گی، قبر میں بھی راحتیں مل جائیں گی، اور روز محشر بھی انشاءاللہ تعالی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور بخششیں ہم کو نصیب ہو جائیں گی۔